سورہ نحل کا حصہ جو رہتا تھا وہ پڑھا گیا اور یہ شروع ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ نحل کو سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ کیا وحی کی کہ چھتے بنا اور اس میں بیٹھ پھولوں اور پھلوں کا رس چوس، اور پھر فرمایا کہ یخرج، اللہ نکالتا اس کے پیٹ میں سے ایک ایسی چیز کہ فیہ شفاء للناس، شہد جو ہے اس کے اندر شفا ہے، اور للناس سے مراد ہے کافر کھائے پیے اس کو بھی شفا، مومن کھائے پیے تو اس کو بھی شفا۔ ایک چھوٹی سی مکھی کی ڈیوٹی کتنی لگ گئی ہے، تو اس کے اندر کتنی انرجی ہے، کتنی شفا ہے، اور اس پر اللہ نے وحی کی، تو اسی کے نام پر یہ سورہ پاک ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ، آج کی جو منزل ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کا۔ عدل کہتے ہیں برابری کو۔ آپ پر کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اسی طرح کی مدد کریں تو یہ عدل ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ، مثلا اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، جواب میں آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، یہ ہے عدل۔ لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ہے احسان، یعنی اس میں اپنی طرف سے نیکی میں اضافہ۔ تو اللہ تعالیٰ کم از کم عدل کا حکم فرماتا ہے، اس کے بعد احسان کا حکم فرماتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے اقربا کو دو، اگر وہ مستحق ہوں تو ان کو دو، ان کی مدد کرو۔ آج ہم سارے جہان کو دیتے ہیں مگر قریبیوں کو نہیں دیتے، اللہ اکبر، حالات ایسے ہیں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ نے بے حیائی سے، فحش چیزوں سے روکا ہے جس میں فحاشی پھیلتی ہے، والمنکر، اور برائی سے روکا ہے، والبغی، اور سرکشی سے روکا ہے۔ یعنی تین چیزیں دیکھیے نا، ایک ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی ایسی بات کرنا کہ جو حیا کے خلاف ہے، اور ایک وہ ہے جو برائی ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ ایسی برائی ہے کہ، اور پھر ایک ہے باغی یعنی سرکشی، غصے میں آ کرنا اپنوں اکڑنا، جو کہ ہماری قوم میں آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یعظکم، تینوں چیزوں سے بچایا ہے، فحشاء سے یعنی فحش چیزیں، فلم فحش دیکھنی، باتیں فحش کرنی، مجلس فحش، بے حیائی کی مجلس میں بیٹھنا، جس طرح آج کل ہمارے ہاں نوجوانوں کو کوئی پرواہ نہیں، لڑکیاں بھی نوجوان لڑکے بھی نوجوان اس طرح کی بس وہ معاملات کرتے ہیں، تو یہ بے حیائی ہے۔ اور پھر برائی میں پڑھنا برائی ہے، اور پھر اس پر اکڑنا ہے، ہمیں کہتے ہیں اکڑنا، یہ ہے بغی۔ تینوں سے اللہ نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ اور نصیحت پکڑو، قبول کرو۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم نے وعدہ کیا ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اپنی قسمیں نہ توڑا کرو۔ ایمان ایک ہوتا ہے ایمان، اس کا وہ مومن ایمان، ایک ہے ایمان، اس کا معنی قسم کے ہیں۔ قسمیں نہ توڑا کرو بعد توکید ان کی پکا کرنے کے بعد ان کو توڑا نہ کرو۔ پھر کس قدر انداز سے، یعنی آج ہمارے معاشرے میں تو قسمیں کھائی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ ان کو پورا نہ کیا جائے۔ توڑنے کا معنی تو یہی ہوا نا، اندر سے ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پورا کریں۔ پر یہ میں بہت ہی مختصر آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے قوموں کے بھی مزاج، انسانوں کے بھی مزاج کا یہاں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی
جتنی بھی محنت تھی، جتنی بھی ان کی آمد، ان کا تقدس، وہ بھی بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا، اپنا قانون بتایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک کام کرے گا نا، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، یعنی نیکی کا بھی ثواب اس کو ملے گا جو مومن ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی میں زندہ کریں گے، یعنی وہ زندگی اس جہان میں بھی، اور پھر اس جہان میں تو بڑی پکی پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھا وہ کام کرتے رہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ پھر قرآن عظیم کے پڑھنے کا بھی اصول بتایا کہ جب پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو کہ وہ آ کر کہیں خلل اندازی نہ کرے، اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھو۔ تو یہ ساری نعمتیں تھیں جن کا سورہ نحل میں ذکر ہوا ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا کُلُوا فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے تم کو، حلالًا طیبا، جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، یعنی حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، وَاشْکُرُوا نعمت اللہ، اور پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، کیسے یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، کاش کہ میں اور آپ ان آداب کو سمجھیں۔ پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار حرام ہے، یعنی اگر حلال جانور بھی ہے تو مر گیا، ذبح نہیں ہوا، وہ بھی حرام ہے، اور پھر خون، بیت و خون، یہ بھی حرام ہے، اور پھر خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کی علاوہ غیر اللہ کے نام پر دیا جائے بتوں وغیرہ کا چڑھاوا، وہ کتنا ہی اچھا جانور کیوں نہ، وہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری زندگی کی چیزیں بتائی ہیں، اور پھر فرمایا وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ جتنی چیزیں تھیں نا، ان کا ذکر کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ میں وہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں جو نیکی اور اچھائی، کتنی نعمتیں رب قدوس کی ہیں، اور پھر آخرت بھی صالحین کے لیے آخرت میں بھی اور آخر میں بھی بہت بڑا انعام ہوگا۔ اور پھر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں شروع اللہ نے اپنے محبوب کی شان سے اس کو شروع کیا۔ بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں آگے چل کر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، الذی، جس نے اسرا، سیر کرائی، بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو، جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور مسجد اقصی بھی آج اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی فلسطینی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ناپاک پنجے سے آزاد کرے۔ مسجد اقصی میں آپ کو پتہ ہے، یہ سنتے ہو معراج شریف کا واقعہ، سارے انبیاء موجود تھے، مصلی امامت خالی تھا، آقا کا انتظار ہو رہا تھا، آقا آئے سب کو جماعت کرائی۔ اس کے بعد اوپر اقصی وہ بھی، یہ بھی تھی، اور اقصی کے معنی دور کی مسجد، وہ بھی بیت المعمور ہے۔ انہیں ان سب کا ذکر کیا، فرمایا یہ سیر کیوں کرائی، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اسے ہم اپنی خاص آیتیں دکھائیں۔ تو جو رب خود ان سے الگ نہیں ہوا، رب نے فرمایا اذن منی یا حبیبی، جو رب کی خاص نشانیاں وہ بھی اللہ کے محبوب نے دیکھی ہیں، تو باقی رہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی آج کی اس مجلس میں، آج کی محفل میں، آج کی تراویح میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر کرم فرمائے۔ 15 پارے مکمل ہم نے کر لیے ہیں،
اور جب مالک الملک ہم پر فضل فرمائے تو ہم اپنی اصلاح کریں، جس طرح قدم قدم پر اصلاح کا درس دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا ہم پر فضل فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اس ماہ مقدس میں یا اللہ ہمیں اپنی ذات کی پہچان اور معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں میں نور عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے بچا، جھوٹی قسموں سے بچا، لقمہ حرام سے بچا، فعل حرام سے بچا، ہمیں برکات عطا فرما۔ ہمارے ان بچوں کو، جوانوں کو، جوان جو ہیں یا اللہ ان کی جوانیاں محفوظ رکھ۔ یا اللہ کریم تو کریم میں ہم پر فضل کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔